آغاز میں خبر آپ کو دیں، میں نے ایرانی سپریم لیڈر کو بچایا، انہوں نے میرا شکریہ ادا تک نہیں کیا۔ خامنہ ای جنگ جیتنے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ خامنہ ای کہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اسرائیل اور امریکی افواج کو ان کو مارنے کی اجازت نہیں دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفت کو ایران کے ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ ایران نے دوبارہ جوہری طاقت بننے کی کوشش کی تو دوبارہ حملے سے گریز نہیں کروں گا۔ صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر دھمکی۔ IAEA کو ایران کی جوہری تنصیبات کا معائنہ کرنے کی ہدایت کی، کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے قریب ہیں، اگلے ہفتے جنگ بندی ہو جائے گی۔ اگر معاہدہ چاہتے ہو تو ایرانی رہنما کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کرنا بند کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹرمپ کو جواب، کہا کہ ٹرمپ کو اپنا حد تک عزت اور ناقابل قبول لہجہ ترک کرنا ہوگا۔ ٹرمپ کے رویے نے ان کے لاکھوں حقیقی پیروکاروں کے دلوں کو زخمی کر دیا۔ صدر ٹرمپ کی سویلین جوہری پروگرام بنانے کے لیے ایران کو $30 ارب کی مالی امداد فراہم کرنے کی تجویز پر غور کرنے کی تردید۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کو اہم ترین کامیابی قرار دے دیا۔ پاکستان اور بھارت کے پاس ہائی لیول کے جوہری ہتھیار ہے، جنگ کے خطرناک نتائج نکلتے، کہا دونوں ممالک بڑی جوہری طاقتیں ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی سے بہت خوشی ہوئی، ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع تجارت کے ذریعے حل کیا۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ خطرناک تھی، پاکستان اور بھارت کے لوگ بہترین ہیں، وہ تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی پر دونوں ممالک کی قیادت کی بھی تعریف کی۔ سنتاس معاہدے پر ثالثی عدالت کی پاکستان کے موقف کی تائید۔ بھارت کو معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے اور ثالثی عدالت کے کردار کو محدود کرنے کا اقدام درست نہیں۔ حکومت پاکستان کا سنتاس معاہدے کے حوالے سے مستقل عدالت برائے انصاف کے تحت ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم۔ پاکستان جموں کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل پر بھارت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ فیصلے کے مطابق سنتاس معاہدے کے حوالے سے ثالثی عدالت کا کردار نمایاں ہے۔ معاہدے کی معطلی کے بھارتی اقدام سے عدالت کی فیصلہ سازی کی حیثیت متاثر نہیں ہوتی۔ کسی ایک فریق معاہدہ معطلی کے یک طرفہ فیصلے سے عدالت کارروائی نہیں روکے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی درخواستیں منظور کر لیں۔ آئینی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ یہ نشستیں اب مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI سمیت قومی اسمبلی میں موجود دیگر جماعتوں میں تقسیم ہوں گی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی درخواستیں منظور، PTI مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی۔ آئینی بینچ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 5 کے مقابلے میں 7 کی اکثریت سے نظر ثانی درخواستیں منظور کرتے ہوئے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا حکم کالعدم قرار دیا۔ جمعہ کو اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بعد ازاں آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے مختصر فیصلہ سنایا۔ آئینی بینچ کے فیصلے کے تحت مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شاہد بلال، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی نے اکثریتی فیصلہ دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس صلاح الدین نے بینچ سے علیحدگی اختیار کی، جبکہ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی نے ابتدائی سماعت میں ہی نظر ثانی درخواستیں خارج کر دی تھیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس محمد علی مظہر نے مشروط نظر ثانی منظور کی، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل نے 39 نشستوں کی حد تک اپنی رائے برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے اقلیتی فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن ریکارڈ دیکھ کر طے کرے کس کی کتنی مخصوص نشستیں بنتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ نے 12 جولائی 2024 کو 8 ججز کی اکثریت سے نشستیں PTI کو دی تھیں۔ جولائی 2024 میں مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور اگست میں الیکشن کمیشن نے نظر ثانی درخواستیں دائر کی۔ سپریم کورٹ کے 13 رکنی آئینی بینچ میں 6 مئی کو نظر ثانی درخواستیں مقرر کی گئیں۔ آئینی بینچ سے جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی 6 مئی کو درخواستیں مسترد کر کے الگ ہوئے، جبکہ 17ویں سماعت پر جسٹس صلاح الدین نے کیس سننے سے معذرت کی۔ 14 مارچ 2024 کو پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں خارج کر دی تھیں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے ٹرانسفر کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ وکیل منیر ملک نے ججز کی انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ فیصلے کو انٹرا کورٹ اپیل میں کالعدم قرار دینے کی استدعا، کہا کہ انٹرا کورٹ اپیل کے التوا تک 19 جون کا فیصلہ معطل کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کو درست قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے 5 رکنی بینچ سینیورٹی کا معاملہ صدر پاکستان کو بھجوایا تھا۔ مخصوص نشستوں کے متعلق آئینی بینچ کے اکثریتی فیصلے کے بعد قومی، پنجاب اور سندھ اسمبلیوں میں پارٹی پوزیشنز میں تبدیلی آ گئی۔ اضافی مخصوص نشستیں ملنے سے حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی کے ایوان میں 2/3 اکثریت مل گئی۔ کس جماعت کو کتنی اضافی مخصوص نشستیں ملیں گی، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کی معطل 77 مخصوص نشستیں بحال۔ قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کو 237 اراکین کی حمایت مل گئی۔ قومی اسمبلی میں پنجاب سے خواتین کی 11 اور خیبر پختونخوا سے 8 جبکہ اقلیت کی بھی 3 مخصوص نشستیں بحال ہوئیں۔ مسلم لیگ نون کو 15 اور پیپلز پارٹی کو 4 اضافی نشستیں ملیں گی۔ JUIF کے حصے میں بھی 3 اضافی نشستیں آئیں گی۔ اس وقت قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کے ارکان کی تعداد 218 ہے۔ مسلم لیگ نون کے 110، پیپلز پارٹی کے 70، MQM کے 22 اور مسلم لیگ قاف کے 5 ارکان ہیں۔ اضافی نشستیں ملنے کے بعد قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد 125، پیپلز پارٹی کے 74 اراکین ہوں گے۔ فیصلے سے قبل قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کو 218 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ 336 کے بعد میں 2/3 اکثریت کے لیے 224 ارکان درکار ہیں۔ 19 اضافی نشستیں ملنے سے حکمران اتحاد کو 237 ارکان کے ساتھ یہ ہدف حاصل ہو گیا۔ پنجاب اسمبلی میں مزید 27 اضافی نشستیں حکمران اتحاد کو ملیں گی۔ ان میں خواتین کی 24 اور اقلیتوں کی 3 نشستیں شامل ہیں۔ مسلم لیگ نون کو 23، پیپلز پارٹی 2، قاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کو 1 اضافی نشست ملے گی۔ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو 2 اور MQM کو 1 اضافی نشست ملے گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین کی 21 اور اقلیت کی 4 مخصوص نشستیں بحال ہوئی ہیں، جس کے بعد اب خیبر پختونخوا اسمبلی میں JUIF کو 10، مسلم لیگ نون کو 7، پیپلز پارٹی کو 7 اور ANP کو 1 مخصوص نشست ملے گی۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے بعد سینٹ میں خیبر پختونخوا کی 11 نشستوں پر الیکشن ہوگا۔ سینٹ میں پارٹی پوزیشن کیا ہے، کس جماعت کے کتنے ارکان ایوان بالا میں موجود ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فاٹا انضمام کے بعد اس وقت پاکستان کے ایوان بالا میں کل 96 نشستیں ہیں۔ 48 خالی ہونے والے نشستوں پر انتخابات اپریل 2024 میں ہوئے۔ عام انتخابات کے بعد مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ ہونے کے باعث 37 نشستوں پر الیکشن ہوئے، جبکہ خیبر پختونخوا میں 11 نشستوں پر الیکشن نہ ہو سکے۔ سینٹ انتخابات کے بعد موجودہ پارٹی پوزیشن دیکھی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی 24 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، نون لیگ 18، پاکستان تحریک انصاف 18، JUIF 5، باپ پارٹی 4، ANP 3 جبکہ آزاد 11 اراکین ہیں۔ ثانیہ نشتر کے استعفیٰ اور ایک پروفیسر ساجد میر کی وفات کی وجہ سے 2 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہونا باقی ہیں، اور یوں اس وقت سینٹ آف پاکستان میں 83 اراکین موجود ہیں۔ اب مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 11 میں سے 7 نشستیں پاکستان تحریک انصاف، JUIF کو 2، پاکستان مسلم لیگ نون کو 1 اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی 1 نشست ملے گی۔ یوں ممکنہ طور پر PPP 25، پاکستان تحریک انصاف 25، نون لیگ 19، JUI 7، باپ پارٹی 4، ANP 3 جبکہ آزاد 11 اراکین ہیں اور 2 نشستوں پر ضمنی انتخاب ہوگا۔